ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن نیان تھا. یہ عطر بیچنے والے ایک شخص تھا, بڑا غریب شخص ہے, اس کے پاس کھانے کے ڈالے تھے, لیکن اللہ نے اس کو عقل و ذہانت عطا فرمائی تھی. اس نے اپنا شیطانی ذہن کا استعمال کیا اور وقت کا بادشاہ بن گیا. وقت کا بادشاہ بن گیا. تو اگر دراصل ہے کیا یہ, تو اس نے اپنا شیطانی ذہن استعمال کیا تو وقت کا بادشاہ بنا. تو اگر ہم بھی اپنے ذہنوں کا صحیح طور پر استعمال کریں گے تو قریب ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی کچھ نہ کچھ بنی جائیں گے. تو کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ کہ بہتر سے بہتر اپنے ذہن کو دوڑایا جائے اور کچھ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ذہن جو ہے نا مشین کی طرح ہے, اس کو جتنا زیادہ گھماؤ گے اتنے ہی زیادہ رننگ میں آئے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آؤ اور ہم آپ کو توریت عطا فرمائیں گے. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, یہاں پر بچڑے کی پوجا کی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے توبہ کرو, اور توبہ کی صورت اور کیفیت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے. اس طرح سے 70,000 لوگ ایک ہی دن میں مارے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعائیں موسوی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوئی, اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ قتل ہو چکے ہیں ان کو ہم شہادت کا درجہ دیں. سبحان اللہ. اور جو لوگ بچ گئے ان کی توبہ کو یوں ہی ہم قبول کر رکھتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب اس عذر خواہی کے لیے آپ جو ہے بنی اسرائیل سے چند لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بنی اسرائیل کے 70 افرادوں کو لے کر کے آپ کوہ طور پر پہنچے. چنندہ شخص جو معزز ترین شخص مانے جاتے تھے اور شمار کیے جاتے تھے بنی اسرائیل میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے 70 لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر پہنچے. اور کوہ طور پر پہنچنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی, عبادات اور ریاضات کی. اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان سے ہم کلامی فرمائی. اللہ نے فرمایا میں ہی تمہارا خدا ہوں اور یہ موسیٰ میرے رسول ہیں, لہٰذا تم ان کی پیروی کرو اور میری ہی عبادت کرو, میرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. تو ان لوگوں نے جو ہے نا جب یہ بات سنی تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خدا ہے, اور خدا ہے تو دکھاؤ, جب ہم خود دیکھیں گے تبھی مانیں گے, ہم ایسے نہیں. اچھا دیکھیے, پوری بنی اسرائیل کے معزز ترین لوگ بھی کتنے شیطان تھے, کتنے بھی شرارتی تھے یہ لوگ یہودی, اتنے سارے یہودی پوری قوم کے, اور یہ بڑے معزز لوگ 70 لوگ چن کر کے پوری قوم سے لے جائے گا ان لوگوں کو. لیکن یہ بھی کتنے شرارتی, بولے ایسے خدا نہیں مانیں گے. کیا پتہ کس کی آواز ہے؟ خدا ہمارے سامنے آئے گا تو تبھی اس سے بات کریں گے. اللہ رب العزت کو قہر آیا, اس کا غضب جب نازل ہوا تو چیخ, ہیبت ناک چیخ سنا دی کہ سب کے سب دل پھٹ گئے, ان کے وہیں مر گئے, 70 کے 70 وہیں مر گئے. ذرا سوچو یار, سورج تو ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لائق کسی کی نظر تو ہونی چاہیے, نظر جمانے کے لیے. اور جس خالق نے سورج کو پیدا فرمایا اس کے نور کو بھلا کوئی کیوں دیکھ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تھی مولا تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے نور کی تجلی کوہ طور پر ڈالی, سارا کا سارا پہاڑ جل کر کے خاک ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول, وہ غش کھا کر کے گر گئے, سوئی کے برابر, سوئی کے ناکے کے برابر. اللہ رب العزت نے ہم نور کی تجلی ڈالی تھی کوہ طور پر. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور نبی, وہ غش کھا کر کے گرے, تو کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی جو رحمت تھی وہ غضب میں تبدیل ہو گئی. اللہ نے فرمایا تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو, تمہاری بھائی تم سے ہم کلامی فرما رہا ہوں یہ کم ہے. ایک ہیبت ناک آواز آئی اور وہ اس کے خوف سے ان سب کے دل پھٹے اور سب کے سب مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا, موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا تو آپ رونے لگے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں سر دیے, مولا 70,000 وہاں پر مارے گئے, اور 70 جو معزز ترین لوگ تھے مولا رب العزت یہاں مارے گئے. لوگ کہیں گے کہ موسیٰ کی کوئی نہ کوئی سازش ہے. خدا میں کیا جا کر کے کہوں گا بنی اسرائیل سے 70 لوگوں کو اپنی ذمہ داری پر لے, ذمہ داری بڑی چیز ہوتی ہے. رونے لگے, اللہ میں کیا کہوں گا جا کر کے بنی اسرائیل سے 70 لوگوں کو اپنی ذمہ داری پر لے کر کے آیا تو اور اکیلا واپس لوٹ کر کے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ موسیٰ تم پریشان مت ہو, تمہاری پریشانی ہے نا, تو جب 70,000 کو ہم شہادت کا رتبہ عطا فرما سکتے ہیں تو 70 کو زندہ بھی فرما سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے
اللہ رب العزت نے 70 کے 70 کو زندہ فرما دیا، 70 کو زندہ فرما دیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے جب تک اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، واضح طور پر نہیں دیکھ لیں گے، تب تک تم مانیں گے نہیں کہ یہ خدا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا تو تمہیں ایک کڑک بجلی نے، ایک کڑک آواز نے تمہیں آ کر کے پکڑ لیا تھا اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ سارا ماجرا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہیں کڑک بجلی نے آ کر کے پکڑ لیا تھا، ایک کڑک جو آواز تھی اس نے آ کر کے پکڑ لیا تھا، تم سارے کے سارے مر گئے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے دعائے موسوی سے تمہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتا پھر ہم نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری موت کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ فرمایا، لعلکم تشکرون، کہیں تو تم احسان مانو۔ اللہ فرماتا کہیں تو تم احسان مانو، اللہ کی شکر گزاری کرو، کچھ تو تم سمجھو تمہیں میں نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی تمہارے معزز ترین لوگوں کو، اگر میں نے مارا تھا تو میرے قدرت میں تھا کہ ان کو وہیں پر دفن فرما دیتے، لیکن میرا پیار بڑا ہے، اپنے نبیوں میرے نبیوں کا کرم بڑا تمہارے اوپر، ہر نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہے، میرے موسیٰ نے تم سے پیار کیا، تمہاری اتنی زیادتی کے بعد میں نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر انعام نہیں تھا؟ اب تم کیوں میری نازل کی ہوئی کتاب کو تبدیل کرتے ہو، میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لے کر کے نہیں آتے، میری کیوں عبادت نہیں کرتے، کیوں کسی دوسرے کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ اتنے انعامات اگر کسی پر کیے جائے نا تو وہ بندہ سجدے سے سر نہ اٹھائے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ سے بدبخت رہے، ہمیشہ سے بدقسمت رہے، یہ لوگ ان کی قسمت میں ہمیشہ ذلت و رسوائی، ہمیشہ دھکے، انہوں نے وہاں بھی دھکے کھائے، یہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں یہ، اور زندگی بھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قیامت کے اندر بھی یہ لوگ رسوا ہوں گے، یہ لوگ رسوا ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے واقعے کی جانب اشارہ ہے، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس تشریف لا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت سے واپس تشریف لائے اور اپنے 40 سال مسلسل بنی اسرائیل کو اور ان لوگوں کو جو ہے جو قبطی تھے، فرعونی تھے، ان لوگوں کو آپ نے دعوت و تبلیغ کی، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، مولا رب العزت یہ مانتے نہیں، اب کیا کروں؟ تو چونکہ ملک شام جو تھا نا، ملک شام ان کا اصلی وطن تھا، کنعان کے رہنے والے تھے یہ لوگ بنی اسرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے خاندان ہے نا، جو ان کے بیٹے جو آئے تھے اسی نسل میں سے ہیں یہ، سورہ یوسف کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو کنعان سے جب 60 سالی پڑی تو یہ سارے کے سارے مصر آ گئے تھے، پھر وہیں پر آ کر کے بس گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملک شام تمہارا آبائی وطن، لہٰذا تم وہاں چلے جاؤ۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ گئے تھے نا، تو قوم عمالقہ ہے، قوم عمالقہ تھی، اس قوم نے ملک شام پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی کون؟ قوم عمالقہ یہ وہی ہے جو جس میں اوج بن عنق تھا، اوج بن عنق اس قوم کا سردار تھا۔ اوج بن عنق کون ہے؟ ایک روایت کے مطابق یہ وہ شخص ہے جس کی لمبائی 3330 گز تھی، لمبائی ایک روایت کے مطابق 3333 گز تھی، اتنا 333 گز، اتنی لمبی اس کی لمبائی تھی، اتنی بڑی ہائٹ اس کی، اور یہ اپنی قوم کا سردار تھا، سرگنا تھا۔ ان لوگوں نے نا آ کر کے ملک شام پر قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے حساب سے نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ نعمتیں کس طرح سے عطا فرمائی تھی کہ ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ 4 لوگوں کو وہ اپنے سائے میں لے لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ انگور کا ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 3-4 لوگ مل کر کے اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ ہمارے استاد محترم سلیمان صاحب ہمیں جلالین شریف پڑھا رہے تھے، تب انہوں نے ہمیں بتایا، بڑا تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا، بولے بھائی اس پہ تعجب مت کرو کہ انگور کا ایک گچھا 3-4 لوگ مل کر کے اٹھا رہے ہیں، دیکھو تو اس کے انہوں نے آسمان کی بلندی کو جو آسمان کی بلندی کو اس کی لمبائی سو رہی تھی، تو بھی اس کے حساب سے کم سے کم اس کے حساب سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی۔ یہ بڑے خوشحال تھے، تو یہ خوشحالی کی زندگی جینا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کر کے جنگ کرو، انہیں ملک شام سے نکالو، ملک شام سے جا کر کے نکالو انہیں، اور وہاں پر تم لوگ جو ہے جا کر کے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 6 لاکھ لوگوں کو، 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے لوگ، جس وقت نکلے تھے 6 لاکھ لوگوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے۔ مصر سے نکلے اور مصر سے 3 دن کی مسافت پر ایک شہر تھا جس کا نام قلزم تھا۔ بحر قلزم آپ نے سنا نا ابھی؟ بحر قلزم اس دریا کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہر قلزم میں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے اس دریا کا نام بحر قلزم رکھ دیا گیا. تو شہر قلزم تھا, اس کے پاس میں ایک گاؤں تھا تاران نام کا. یہ انہوں نے پہلے تو بحر قلزم کے میں وہاں جا کر کے مصر کے باہر جا کر کے انہوں نے اپنے خیمے نصب کر دیے. وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے فرعون کے غرق ہونے والا. وہ واقعہ اسی دوران جو ہے وہ واقعہ پذیر ہوا. اب فرعون کے غرق ہونے کے بعد میں انہوں نے شہر تاران میں جا کر کے اپنے خیمے نصب کر. شہر تاران سے یہ ملک شام جانا چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو, اور چل کر کے وہاں جا کر کے ان سے جنگ کرو. یہ لوگ تیار ہو گئے, بولے اگر ایسی نعمتیں وہاں پر ملتی ہیں تو کیوں ہم جنگ نہیں کریں گے. یہ لوگ وہاں سے کیا نام ہے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے. ملک شام کی جانب روانہ ہو کر کے یہ وہاں جانے سے پہلے دراصل ہوتا کیا تھا, پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی نا ایک دستہ آگے بھیج دیا جاتا تھا, آگے کے حالات معلوم کر کے آتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی رکے ملک شام سے, اور وہاں روایت میں ہے کہ تاران کے اندر رکے یا پھر اس سے آگے رکے. مختصر مطلب مختلف اقوال ہیں ان میں. تو تاران کے زیادہ اقوال ملتے ہیں. تاران میں رکے. آپ نے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا کہ جا کر کے ملک شام کے, اور ایک گاؤں ہے اریحا, وہاں کے جا کر کے حالات معلوم کر کے آؤ کہ وہاں کیا حالات ہے, جنگ کی کنڈیشن کیا ہے. پہلے ہم دشمن کو پہچانیں گے تبھی تو جنگ کر پائیں گے. 2 لوگ تو وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل و جان سے ایمان لے کر کے آ گئے تھے. باقی لوگ وہی تھے ڈگمگا بولے ساتھ چلنا ہے بس, جیسے آج ہمارے حالات ہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا, کیا فرمایا پتہ ہی نہیں, بس مسلمان ہیں. تو بس بنی اسرائیل سے باقی پتہ ہی نہیں تھا کہ شریعت نے کیا نازل فرمایا ان کے لیے احکام. یہ لوگ گئے اور جا کر کے دیکھنا انہوں نے, تو اوج بن عنق اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھر باندھ کے لے کر کے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ ٹہل رہا نیچے. اس نے ان لوگوں کو ایسے پکڑے اور گٹھری میں رکھ دیا اللہ کے, اور لے جا کر کے اپنی بیوی کے سامنے ڈال کے بولے ٹیسٹ کیا, چٹنی وٹنی پی دے ذرا ان کی. اب یہ ڈر گئے, بولے باپ رے ان سے جنگ لڑیں گے ہم. اس کی بیوی نے کہا کیا کریں گے چٹنی وٹنی پیس کے, ہوگا کہ ان کا بغا ہوگا یہاں سے. انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ کا شکر ہوگا گھر کو واپس لوٹ کر آئے. وہ لوگ انہوں نے کہا بھائی جا کے سارا معاملہ بتا دو, ہم کو موسیٰ تو مروانا چاہتے ہیں. جو 2 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے تم لوگ ان پر فتح مندی حاصل کرو گے. تو پہلے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو حالات بتائے جو حالات ہیں. باقی حالات تو خطرناک ہیں لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فتح مندی عطا فرمائے گا. تو پہلے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو حالات بتاؤ. یہ لوگ نہیں مانے. باقی ان 2 لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو حالات بتائے اور باقی لوگوں نے قوم میں کہتے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم لڑو جا کر کے, تمہارا رب لڑے. فقاتلا انا ہا ہنا قاعدون, تم دونوں جا کر کے لڑو, تم لڑو تمہارا رب لڑے. ہم تو یہیں بیٹھے, ہم نہیں جائیں کہیں بھی. جنگ ونگ لڑنے کا ہم نہیں جا رہے کہیں بھی. ڈر گئے یہ لوگ. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. تو عذاب نازل یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے ملک شام جانے کے بجائے یہ لوگ مصر کی طرف ہی لوٹ کر کے آ رہے. اور مصر کے اور ملک شام کے درمیان میں ایک میدان ہے جہاں سنگلاخ, پیڑ پودوں کا کوئی نام نہیں, پانی کا کوئی نام نہیں. ایک بہت بڑا ریگستان ہے. اس ریگستان کو کہا جاتا ہے میدان تی. اس میدان کو کہا جاتا ہے. سارا یہ کیا نام ہے بت پرستی والا مسئلہ اور بجلی کا آ کر کے ان لوگوں کو پکڑ لینا, 70 لوگ مر جانا, قتل والا مسئلہ, یہ سارے کے سارے جو مسئلے تھے نا یہ واقعی سر یہ وہی میدان تی کے اندر ہی واقع ہوئے. اور کوہ طور جو ہے وہ بھی اسی کے اندر واقع ہے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وصال پاک ہوا وہ بھی میدان تی کے اندر ہی ہوا. تو یہ وہیں پر اب بھٹکتے رہے, وہیں پر بھٹک. اب ان کو نہ تو ملک شام ملتا نہ ان کو مصر ملتا. اسی میدان تی میں روایت کے اندر 40 برس یہ لوگ مسلسل اسی طرح سے وہی میدان تی کے اندر بھٹکتے رہے جہاں پر نہایت گرمی, سخت گرمی تھی, ریگستان کی آگ تھی. اسی میں لوگ بھٹکتے رہے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. اب یہ لوگ پریشان ہوئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے کہ موسیٰ پریشان ہو چکے ہیں, بچے بھوکے ہیں, مارے جا رہے ہیں, بھوک کے مارے, پینے کے لیے پانی نہیں, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, اور گرمی کی شدت یہ ہے کہ مارے جاتے ہیں اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے. اللہ اپنے رب سے دعا کرو, اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے کچھ بندوبست فرمائے. اچھا نبی کو رسول کو جو ہوتا ہے نا اپنی امتوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں صدقہ, مولا تعالیٰ میری امت پریشان ہے, اس کے لیے کچھ بندوبست فرما دے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جب تم دعا کرتے ہو نا چاہے کتنے بھی نافرمان ہیں تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے ایک بادل ان کے اوپر تان دیا جو بادل دن بھر ان کے اوپر سایہ رکھتا تھا, سورج کی تبش سے ان کو بچایا کرتا تھا, اور رات میں نوری ستون نازل ہوا کرتا تھا آسمان سے. سبحان اللہ. نور اس ستون کے اندر نا اس پلر کے اندر روشنی ہوتی تھی اور سارے کے سارے لوگوں کو روشنی دیا کرتی تھی. اس میں یہ مطلب جو کام کرنے ہوتے تھے, سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ساری اس روشنی میں کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ انعام فرمائے کہ ان کے نا کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے, ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے تاکہ دھونے کی ضرورت نہ پڑے.
اور ان کے یہ بچہ جتنا بڑا ہوتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تو وہ کپڑوں کے ساتھ ہی پیدا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، اور بچہ جتنا بڑا ہوتا کپڑے اللہ کے کرم سے اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا اللہ رب العزت وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا اور تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سائبان بنایا. وہ والا واقعہ بھی بتایا. بادل کو سائبان بنایا اور تم پر ہم نے منہ والسلویٰ نازل فرمایا کھانے کی پینے کے لیے. منہ والسلویٰ دراصل ہے کیا؟ الگ الگ قول ہے اس کے بارے میں، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہیں. منہ جو ہے نا، یہ ایک حلوے کی قسم، حلوے کے جیسے ایک کوئی کھانے کی چیز ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید. یہ جنتی کھانا ہوا کرتا. سبحان اللہ. یہ پتھروں پر اور دوسرے سامانوں پر یہ ہر روز صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ نازل ہوتا رہتا تھا. اللہ کا حکم ہوتا کہ اس کو تم دن بھر کے لیے جمع کر لو، اگلے دن کے لیے مت رکھنا. اگلے دن کو اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا تو اور کھانا نازل فرمائے گا. اور سلوہ جو ہے بٹیر کی قسم کا کوئی پرندہ تھا. یہ آسانی سے اس کو شکار کیا کرتے تھے اور کھاتے تھے، جو لذیذ بہت زیادہ ہوتا تھا اور زود ہضم ہوتا تھا، بہت جلدی ہضم ہو جایا کرتا تھا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے میری نافرمانیاں کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تم پر بادل کو سائبان بنایا، نور کا ستون تمہارے لیے نازل فرمایا. اتنا ہی نہیں، بنا محنت کے میں نے تمہیں کھانا بھی عطا فرمایا. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا. اور تو لیکن اگر تم نے کوئی ظلم کیا نا تو وہ تمہارا اپنی ہی جانوں پر. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. اللہ فرماتا یہ دراصل ہوا کیا، جب منہ والسلویٰ ان کے لیے نازل ہوا تو ہفتے کے دن ان کے لیے جو ہے وہ منہ والسلویٰ نازل نہیں ہوتا تھا سنیچر کے دن، باقی سارے دنوں میں ان کے لیے آیا کرتا تھا. تو انہوں لوگوں نے جب ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی گئیں، وقت ذرا گزر گیا، جب بندے کو لگاتار نعمتیں ملتی رہی ضرور ناشکرا بن جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہو. تو انہوں نے سوچا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہفتے کے دن کسی دن جو ہے کھانا آیا نا اور اتوار کے دن بھی نہ آئے، تو اتوار اور اگلے دن میں آئے نا. تو ایک کام کرو، انہوں نے نا چادریں بھر کے کپڑے بھر کے رکھ دیا، سارا کھانا بچا لیا اس کو. اللہ رب العزت نے فرمایا اب وہ کھانا بھی نازل نہیں ہوگا تمہارے لیے جو ہوا کرتا تھا. تم نے میرے فرمان کی نافرمانی کی، وہ کھانا بھی نازل نہیں ہوگا. اور کھانا ان کا جو بچا کے رکھا تھا نا، سارا کا سارا کھانا سڑ گیا ان کا. روایت کے اندر ہے کہ اس سے پہلے کبھی کھانا سڑتا ہی نہیں تھا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کھانا جو سڑایا نا، بنی اسرائیل نے سڑایا. اگر یہ لوگ یہ حرکت نہیں کرتے تو کھانا کبھی نہ سڑتا، چاہے کتنے دن کہیں بھی رہتا، کھانا کبھی خراب نہیں. کھانا جو سڑ جاتا نہیں اسی وقت سے سڑنا شروع ہوا. تو فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کھانے کو سنبھال کر کے نہ رکھتے تو کھانا کبھی نہ سڑتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظلمونا، یہ حرکت کر کے نا تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، جو کچھ بگاڑا نا تم نے اپنے ہی بگاڑا. اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے بیت المقدس کے اندر یہ شہر جو بستی تھی اریحا، اس کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ پورا کیا واقعہ تھا اللہ رب العزت خیر و عافیت سے رکھے، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العزت ہماری خامی اور غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جس میں اس کی رضا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.